آج کے اس دور میں جہاں ہر ماں باپ اپنی اولاد کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی غلطی خاموشی سے ہمارے گھروں میں داخل ہے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس اسلامک چینل الفاظ اسلام میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اپنی زندگیوں میں اسلام کو لانے کے لیے، اپنے ذہنی اور روحانی سکون کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک لازمی شیئر۔ ہم ان کی ہر ضد کو حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کے آنسوؤں کو دلیل اور ان کی خاموشی کو مقصد زندگی بنا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہی طریقہ تھا جو حضرت ابراہیم نے اپنایا؟ کیا یہی تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی؟ قرآن کہتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ ہم نے اولاد کو نعمت تو سمجھا، مگر امتحان سمجھنا بھول گئے۔ ہم نے سوچا بس بچہ خوش رہے، بس بچہ راضی رہے اور کبھی بھی ناراض نہ۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کیا بچہ اللہ سے راضی ہے؟ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کیا بچہ اللہ سے راضی ہے؟ کیا بچہ نماز سے جڑا ہوا ہے؟ کیا بچہ ادب سیکھ رہا ہے؟ آئیے ذرا خود سے سوال کریں۔ بچہ نماز نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بچہ بدتمیزی کرے، ابھی بچہ ہے۔ بچہ موبائل مانگے، فوراً دے دو۔ بچہ چیخے، ماں باپ خاموش۔ استاد ڈانٹے تو استاد غلط۔ بچہ ضد کرے تو ماں باپ جھک جائے۔ یہ تربیت نہیں، یہ پرستش ہے۔ پرستش وہ ہوتی ہے جہاں غلطی کے باوجود سوال نہ کیا جائے، جہاں ناراضگی کے ڈر سے حق نہ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے محبت بھی کرتے تھے اور تربیت بھی۔ حضرت حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بھی بیٹھتے، لیکن نماز میں شور مچاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں بچے ہیں، بلکہ عمل سے ادب سکھایا۔ ایک بچہ کھانے میں بدتمیزی کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، نہ مارا، نہ جھڑکا، نہ چھوڑ دیا۔ یہ ہے تربیت۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ضروری بات بتانا چاہوں گا کہ ایک باپ جسے خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کر دے، اور بیٹا کہتا ہے، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجیے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک دن کی تربیت نہیں تھی، یہ سالوں کی روحانی تربیت۔ آج ہم اپنی اولاد کو ایک نماز کے لیے نہیں جگا سکتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے بیٹا پیار کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تم مرکز ہو، تم خاص ہو، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، تم ناراض ہو تو سب رک جائے۔ ہم انہیں یہ نہیں سکھا رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ماں باپ کا ادب فرض ہے، صبر زندگی کی طاقت ہے، اور غلطی مان لینا ایمان ہے۔ کیونکہ تربیت میں صبر چاہیے، تسلسل چاہیے، خود عمل کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ پرستش آسان ہے، جیسا کہ موبائل دے دو بچہ خاموش ہو جائے گا، چاکلیٹ دے دو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کل یہی بچہ ماں باپ کو خاموش کروا دے گا۔ ماں باپ کے حوالے سے ایک سخت سوال، ذرا سوچئے، اگر آج بچہ آپ کی بات نہیں سنتا تو کل معاشرہ کیوں سنے گا؟ اگر بچہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ قانون سے کیوں ڈرے گا؟ اگر بچہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو استاد شوہر بیوی کی کیوں کرے گا؟ تربیت کیسے کریں؟ مثال بنے۔ بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ ہمیشہ وہی سیکھتا ہے جو آپ عملاً کر رہے ہوتے ہیں۔ حد مقرر کریں، محبت کریں مگر حدود کے ساتھ۔ نہیں کہنا سیکھیں، ہاں ہر بار بچوں کو ہاں کمزور بنا دیتی ہے۔ دین کو ترجیح دیں، اسکول کے بعد نماز پہلے۔ دعا کریں، کوئی تربیت دعا کے بغیر مکمل ہے۔ ایک آخری پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، اولاد کو خوش رکھنا مقصد نہیں، اولاد کو اللہ کے قریب کرنا ہی مقصد ہے۔ وہ بچہ جو کامیاب نہیں ہوتا، جو مہنگے کپڑے نہیں پہنتا، بلکہ وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے جو گناہ سے کانپتا ہے۔ اپنی اولاد کی پرستش نہیں، تربیت کریں، کیونکہ کل یہی اولاد یا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا پھر حسرت۔